حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھائی بہت پیاری. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلی محرم کو کیا ہوا؟ شہید ہوئے نا. کیسے شہید ہوئے؟ ایسے نہیں کہ آپ کے سامنے دشمن آ گیا اور آپ کو مارا اور آپ نے مارا, نہیں. حضرت عمر تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. پہلی محرم نہیں, ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ یا ایک روایت میں 24ویں تاریخ ذی الحجہ کی آپ کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ فجر کی نماز. آپ فجر کی اس وقت ایسی بڑی بڑی لائٹیں نہیں ہوتی تھی, آپ فجر کی نماز پڑھا. اور اس زمانے میں فجر کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی, بہت لمبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے اور پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ رہے. بولو کیا کر رہے؟ اٹھ رہے اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے. اچانک پہلی صف میں سے ایک پلان کیا ہوا غلام جس کا نام تھا فیروز. کیا نام تھا؟ فیروز. بس وہ وہاں سے نکلا, پورا کالا کمبل تھا, اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور خنجر میں زہر بھرا ہوا تھا. وہ سیدھے یوں آگے آیا اور حضرت عمر کے پیٹ میں ڈال دیا. اور حضرت عمر وہی پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئے اور کسی نے آگے آ کر نماز پڑھا دی. فجر کی نماز مکمل ہو گئی اور حضرت عمر کو اتنا خطرناک زخم لگا تھا کہ دودھ پیتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا, شہد ڈالتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا, کھجور کا جوس رکھتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں تڑپتے رہے. وہ پہلی محرم, بولو کون سی محرم؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ پہلی محرم. آپ کو یقین ہو گیا اب میرا وقت آ گیا. اپنے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا زخم اچھا نہیں ہو رہا ہے, جو کھاتا ہوں سب باہر آ جاتا ہے. تو بیٹے نے کیا کیا, ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے. بیٹے کا نام حضرت عبداللہ, بولو حضرت عبداللہ. اپنے ابا کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا اور کہا ابا آپ تو بہت پیارے, ابا آپ نے جو انصاف کیا ایسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا. ابھی تو تعریف کر رہے تھے. کہا بیٹا ایک کام کر, میرے سر کو تیری گود پہ سے اٹھا دے. تو کہا ابا میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج میرا ابا میرے پاؤں پر ہے. کہا نہیں, اب میں تیرے پاؤں کا حقدار نہیں ہوں, اب میں زمین کی مٹی کا حقدار ہوں. ڈال دے مجھے مٹی پر ڈال دے. اب معلوم ایک تو پیٹ میں زخم لگا ہوا ہے, مرہم پٹی ہوئی ہے, اور حضرت عمر پوری زمین پر یوں لوٹ پوٹ اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں تبًا لک یا عمر ان لم یغفر ربک. لوٹ پوٹ کرتے کہتے ہیں عمر برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. عمر تو برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. پھر جب ایک دم آخری وقت قریب آیا نا, کیا کہا, اپنے بیٹے کو بلائے. کہا بیٹا جاؤ نا ہماری ماں کے پاس جاؤ. کون ماں؟ حضرت عائشہ. کون؟ اور جا کر کہو نا, حضرت عائشہ کو جا کر پوچھو نا کہ اللہ کے رسول تو ان کے گھر میں آرام کر رہے, ان کے ابا بھی آرام کر رہے, ایک جگہ خالی ہے. اور مجھے معلوم ہے وہ عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے, لیکن اماں کو کہو وہ جگہ عمر کو دے دے, وہ جگہ عمر کو دے دے. حالانکہ وہ ایک جگہ رکھی ہے اور عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے. تو بیٹے گئے, آئے, آ کر کہا اماں نے پرمیشن دے دی. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر ایسے حال میں بھی مسکرائے اور کہا دیکھو ہو سکتا میں زندہ ہوں, شاید میرے ڈر کی وجہ سے یہ پرمیشن دی ہو, میرے مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ پوچھ لینا, اگر عائشہ اجازت دے دے مجھے وہیں لٹا دینا, کیونکہ میرے نبی زندگی بھر کہتے تھے جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرا ابو بکر اور عمر بھی رہتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تینوں ساتھ میں رہے. اور اللہ نے وہ کر کے بتایا میرے پیاروں. لیکن یہی پہلی محرم تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 دن یا 6 دن آپ نے درد میں نکالے اور اس کے بعد پہلی محرم کو اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک بہت بڑا سبق دے کر ہم کو گئے ہیں. آج سے کون کون ارادہ پکا کرتا جو حضرت عمر سبق دے کر گئے, جو ایک بیوہ عورت پہ رحم کرنے والے, جو ایک جانور کبوتر پہ رحم کرنے والے. اور حضرت عمر کے ایسے معلوم نہیں کتنے واقعات ہوں گے جو جانوروں پر رحم کیا. صحابہ کرام نے جانوروں پر رحم کیا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کیا. آج ہم سے ہماری ماں کے اوپر رحم نہیں ہوتا. کیا قصور تھا ماں کا؟ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا. آج کے زمانے میں دیکھو کسی کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے, ہر 2 مہینے پر سونوگرافی. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ انجیکشن, اور میری بیوی آرام کرنا,
میں کھانا باہر سے لے کر آؤں گا. بتاؤ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ماں کے ساتھ ہوا تھا؟ ہماری ماں کو کون سونوگرافی پہ لے گیا؟ بولو نا، ہماری ماں کو کون سونوگرافی کروایا؟ ہماری ماں کو کون سا انجیکشن دیا؟ ہماری ماں کو 7ویں 8ویں مہینے میں کس نے کہا کہ آرام کرو؟ بیچاری وہ ویسے ہی ایک مزدور کی طرح کپڑا بھی دھو رہی ہے، ساس کی طرف سے کچھ بولا بھی جا رہا ہے، شوہر بھی ڈانٹے جا رہا ہے، وہ بچہ اچانک حرکت کرتا ہے وہ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن جھاڑو بھی مار رہی، پوتا بھی مار رہی ہے. اور 9 مہینے کے بعد اپنے لال کو جب جنم دیتی ہے تو سب سے زیادہ خوش ہو جاتی ہے. 2 سال تک اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے. آج وہ نالائق اپنی ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے. آج وہ بے شرم کہتا ہے رہنا تو رے، نہیں تو راستہ پکڑو، یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے. میرے پیارو، نیا سال شروع ہوا ہے. یوں سمجھو کہ میں ایک نیا ایمان لے کر زندہ کروں گا انشاءاللہ. آج تک جو ہوا وہ ہوا. صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی لا نبی بعدی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے. سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، وہاں ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا. بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار. وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا. جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا. وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا. کہاں پر پہنچا؟ مدینہ. کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے. حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے. 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ حضرت عمر. حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے. وہ ایران کا جوان جب مدینہ، زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے. کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا. اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے گھر نظر آتے نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے. بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے. یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر، قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے. سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے. گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا. تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں. امیر المومنین عمر سو رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو. اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا. ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2 سال میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں. بولو 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 بولو. یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب. عمر کے قریب. ابھی عمر کے قریب کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی. دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے. کیا ہوا؟ کون ہے؟ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے. بولو جنگل کا. یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں. اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا. کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا. بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا. کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں. شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا.
شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا، یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا۔ شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے، شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک چکر لگایا، دو چکر لگایا، تین، وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا ہے، یہ اوپر درخت پہ سے یہ ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ عملہ کرتا ہے۔ تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی۔ بولو سبحان اللہ۔ یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا؟ جاؤ جاؤ ادھر سے جاؤ۔ کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ، جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کہتے وہ چلا گیا، یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر بھی چونکے، لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہاں سے آئے ہو؟ مسافر نظر آتے ہو۔ ایران والے کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا سب بات میں بتاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا، سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے، تو یہ تو غلام ہے، آقا محمد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو سبحان۔ جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا۔ جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر، یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا، پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر امیر المومنین، ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے۔ لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی، رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے، بھیس بدلتے تھے، اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے، گاؤں کا، دیہات کا، گلیوں کا۔ کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، میرے تک نہیں پہنچا ہوگا، میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں۔ حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے، رات کو تہجد کا وقت تھا، حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے، گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے، آواز بہت پیاری ہوگی، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے، 27واں پارہ سورہ طور پڑھ رہے، لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، اگر اللہ کا عذاب آ گیا مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی، جانتے تھے، عربی جانتے تھے، وہی بیٹھ گئے، اور معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہے، اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی، امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو، امیر المومنین وہی ہے۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع، سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے، لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت عمر، یہ رو رہے ہیں،
لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے. سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں, لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا, وہ تو روئے جا رہے ہیں. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں, فجر کا وقت ہو گیا ہے, آپ کی سنتیں باقی ہے, آپ نے امامت کرانا ہے. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کیا کروں, جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا, عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا عمر کو کون بچائے گا. ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے, ابا کی گود میں سر رکھا, کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے, آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے دوستو یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے جوانوں آج ہم لوگ نشہ کرتے ہیں نا, نشہ کرتے ہیں نا, کسی کو بیڑی کی عادت, کسی کو سگریٹ کی عادت, کسی کو تمباکو کی عادت, کسی کو گٹکا ویمل کی عادت, کوئی ڈرگز لیتا ہے, کوئی پاؤڈر کھاتا ہے, کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے. کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا. ہم کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو, اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا. ارے بولو آنی کہ نہیں آنی؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا, کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا. اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا, چاہے بیڑی ہو, سگریٹ ہو, تمباکو ہو, گٹکا ہو, ڈرگس ہو, پاؤڈر ہو, ایندی ہو, یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ینگ, میں جوان ہوں, میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے, میرا چلنے کا طریقہ, میرا بولنے کا طریقہ, میری بائک, میں بہت ہوشیار ہوں. میرے پیارو جس دن ایک بیماری آتی ہے نا پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا, ورنہ پہلے ہمارا جوان, آپ نے یہاں جدو پور میں بھی دیکھا ہوگا, ہمارا جوان بائک پر بیٹھتا ہے اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا. کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھیں اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا. کیا بولتے آپ لوگ؟ ہاں اب یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا, پھر یوں کھولے گا, اور پھر آ کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. نشہ غلط ہے تو غلط ہے, پاؤڈر کھانا غلط ہے تو غلط ہے, ڈرگس لینا غلط ہے تو غلط ہے. ہوتا کیا ہے ماننے میں نہیں سدھرتا نہیں ہے, کیوں روز 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 لیتا جاتا ہے. پھر یہ جو منہ ہے نا, منہ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے ماننے میں, یوں ہاتھ میں لے کے یوں کرے گا, ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا, دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر اتنا چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کو معلوم ہے بھائی, ڈاکٹر ماہر ہے, چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی تو اپنا بل بنانا ہے. تو یہ کرنا, وہ کرنا, ایسا کرنا, وہ کرنا, یورین ٹیسٹ ہوگا, بلڈ ٹیسٹ ہوگا, پیٹ میں سے پانی نکالا جائے گا, پھر اس کا یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, لیبورٹری میں جائے گا, یہ کرے گا. کرتے کراتے ڈاکٹر اخیر میں کہتا ہے لاسٹ اسٹیج آف کینسر, 2 مہینے بچے ہیں. اور وہ پوری گورنمنٹ نے کہا ماسک نہیں لگانے کا, وہ ماسک لگا کے گھوم رہا ہے کیونکہ یہاں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے, آپریشن ہو گیا, جبڑا پھاڑ دیا گیا. میرے پیارو کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مفتی علی ایک بڑا عجیب معاملہ, میں گجرات میں تھا, ایک نے میرے پاس کر کہا مولانا میرا بھائی 32 سال کا ہے, وہ کھا کھا کے تمباکو کھا کھا کے کینسر ہو گیا, مر گیا. وہ شہید ہوا کہ نہیں؟ یعنی وہ میرے کو فتویٰ پوچھتا کہ مولانا لکھ کے دے دو نا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا, میں میرے خاندان والوں کو بتاؤں. میں نے کہا گٹکا کھا کے مرا, تمباکو کھا کے مرا, آپریشن کرا کے مرا. میں نے کہا سنو میں آج مسئلہ بتاتا ہوں. کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے, کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے, بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا, تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں 15واں پارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا, تیری آنکھوں کا, تیرے دل کا, بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا,
بولو کل قیامت میں. ہاں لیکن اگر آدمی نے کبھی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کچھ نہیں اور بیچارے کو کینسر ہو گیا, ہاں فتویٰ دے دو کہ شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے. لیکن میرے پیارو, کیا یہ سب کرنا جائز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ میرے دوستو, کینسر والے کو پوچھو کیسا روتا ہے, کیسا روتا ہے, آخری گھڑی میں کیا کیا حالات اس کے اوپر آتے ہیں. میرے دوستو, وہ کینسر جب بدن میں پھیلنے لگتا ہے لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں سدھار نہیں آتا نا. ہم نہ تو اپنی ماں کے بنے, ہم صحیح میں اپنی ماں کے بھی نہیں بنے, اپنے ابا کے بھی نہیں بنے, ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور مصطفیٰ کے بھی نہیں بنے. ہم کو صرف اپنی مرضی پیاری ہے میرے پیارو, جس کی وجہ سے آج بربادی اور تباہی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ماں کی کون مانتا ہے؟ ماں کو ماں کون سمجھتا ہے؟ پورا مجمع ہے. اگر یہ اعلان ہو گیا قاری احمد علی کا بیان ہونے والا, یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا, یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا, یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے, بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا, کون کون ہمارے والنٹیئر حضرات ہوں گے. بہت اچھا ہے, سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کہتے ہیں آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا, ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا, کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا. ارے چاول ہم لے کر آئیں گے, ارے سالن ہم لے کر آئیں گے, ارے منڈپ ہم لگا دیں گے, لائٹ ہم لگا دیں گے. بہت اچھا ہے, مخلوق کی خدمت ہے. لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو, ماں کا پاؤں دباتا ہے کہ نہیں دباتا؟ ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں, ہو سکتا آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے, لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا. میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کائے کو ہے, جو ہے وہ بتا دینا. وہ کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم, بھائی بڑا مالدار ہے, کہا میرا کمرہ ہے, میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں. روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے, ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتے ہیں, موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے, ادھر سے بات کرتا ہے, ادھر بات کرتا, ادھر بات کرتا, پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے, کوئی تکلیف تو نہیں؟ ابا آپ کو پریشر ہے, آپ نے دوا تو لی کہ نہیں لی؟ ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا؟ اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے, قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو؟ بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. مجھے کہتا ہے قاری صاحب گواہ رہنا, قیامت میں گواہ رہنا, اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ باپ کی بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو, کتنا بیٹا پوچھتا ہے, بلکہ باری لگتی ہے باری. کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4. کتنے بھائی؟ 5. 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں. اللہ کو عظیم ناظر رکھ کر بتاؤ, جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا, میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا, تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے